تو پھر اس کے لیے عجیب عجیب تفسیریں ہمارے ہاں آتی ہیں کہ صاحب اس نے قرآن نے تو کہا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ یہ پرستش کرتے رہیں، تو ان کو تو ہر وقت پرستش کرتے رہنا چاہیے، عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اب جو وقت عبادت میں نہیں گزرتا وہ تو پھر اس کے خلاف چلی گئی بات، تو کیسے ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا ہمیں تفسیر بھی آتی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر تفسیر اس کی ہوئی کہ جو مومن صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ظہر کی پڑھتا ہے تو درمیان کا سارا وقفہ اس کا عبادت میں گزر جاتا ہے، چل بھائی شام سے کر عبادت ہی عبادت، حتیٰ کہ رات کو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ساری رات کی نیند بھی عبادت میں گزرتی ہے۔ یوں وہ قرآن کی تفسیر پوری ہوتی ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے پیدا اس لیے کیا کہ ہماری عبادت کرتے رہو جناب۔ بس وہ ذرا سے تراجم اور تفسیر کو یوں کیا پہلے طبری نے، وہ سارا نقشہ ہی الٹ دیا سر، ایک لفظ کا ترجمہ۔ ان عربوں سے پوچھو اس زمانے کے کہ وہ کیا معنی لیتے تھے عبد کے اور عبادت کے اور عابد کے، معبود کے۔ کہا یہ ہے کہ ہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی اس جنت کے اندر حصہ دو۔ کہا کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ مقصود ہی تمہاری پیدائش کا یہ ہے کہ صرف خدا کے قوانین کی تابع داری کرو، فرما برداری کرو، محکومیت اختیار کرو، کسی اور کی نہیں۔ عبادت کے معنی محکومیت ہے، صرف خدا کے قانون کی محکومیت اختیار کرو، کسی اور انسان کی نہیں۔ اور تم نے تو انسانوں کی محکومیت اختیار کی ہوئی تھی، تو تم اس جنت میں کیسے آ سکتے ہو صاحب؟ یہ تو شرک ہے، تم نہیں یہاں آ سکتے۔ کہا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منه وما نحن بمسبوقين۔ ان سے کہو جو اس قدر اپنے آپ میں تکبر اور مغرور کے نشے میں بدمست ہیں کہ ہمیں ناتواں نہ سمجھو۔ ہم گواہی میں لاتے ہیں اس پوری کائنات کو اور اس کے نظام کو کہ جو ہمارے قوانین کے تابع چلتا ہے کہ ہم میں یہ قوت بھی ہے، یہ اقتدار ہمیں خدا ہے، یہ نصیب ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ اس قسم کی قومیں جو ہوتی ہیں تمہارے جیسی قومیں، ان کو ہم زندہ قوموں کی سب سے الگ کر دیا کرتے ہیں، ان کی جگہ دوسری قوم لے آیا کرتے ہیں، خیر من ہو، پھر وہ ان جیسی نہیں ہوتی، ان سے بہتر قوم ہوتی ہے۔ قوموں کی جگہ دوسری قومیں آ جاتی ہیں۔ کہا یاد رکھو ہم ایسا کر سکتے ہیں، تم ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے، تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ اور اس کے بعد جب بات موبدی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فذرہم یخوضوا ویلعبوا، عجیب چیز ہے یخوضوا، اس کے معنی ہے باتیں ہی باتیں کرتے چلے جانا، باتیں ہی باتیں کرتے چلے جانا، کانفرنسیں، سیمینار، مذاکرات، گفتگویں، خالی باتیں ہی باتیں۔ کہا یہ انہوں نے یہ سمجھا ہے زندگی کا مقصد کہ باتیں کرتے رہو، وَيَلَعْبُوا، اور قوم سے کھیلتے رہو۔ کہا چھوڑ دو ان کو ان چیزوں کے اندر، کرنے دو ان کو یہ سب کچھ، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی جگہ دوسری قوم لے لے گی اور وہ ان سے بہتر ہوتی، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تاں کہ وہ دن آ جائے کہ جب پھر ان کی تاخری تباہی ہو اور ان کی جگہ کوئی دوسری قوم لے لے۔ دیکھیے یہ یوم وغیرہ اسی دنیا میں ہی ہو رہا ہے نا کہ ان کی جگہ کوئی دوسری قوم لے لے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، اس دن تباہی کے دن یہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلیں گے تیزی سے، اور یوں جیسے تیر جاتا ہے اپنے نشانے پہ، اس طرح بھاگ رہے ہوں گے کسی حفاظت کی جگہ کی تلاش کے اندر۔ خاشعا ابصارہم ترہقہم ذلۃ، عجز و واماندگی سے نگاہیں جھکی ہوئی، ندامت اور شرم سے چہرے سیاہ ہوئے ہوئے۔
یہ بتایا انجام ایسی قوم کا عزیزان نے، ذلت۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے انسانیت کا کہ خدا نے انسان کو واجب التکریم پیدا کیا، انسان ذلیل ہو جائے، ذلیل محسوس کرنے لگ جائے، دنیا اسے ذلیل کہنے لگ جائے، سب سے بڑا عذاب یہ ہے بتایا صاحب۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا کہ اس سے ڈرو، اس سے بچو، نہ آنے دو یہ دن، تباہ ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے دنیا کے اندر۔ سورہ معارج، المعارج اس آیت پہ ختم ہوتی ہے عزیزان من۔ آئندہ ہم اگلی آیت سورت لیں گے، سورہ نوح، اور یہ اعلان ہے پھر